بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کیا تھا؟ اس موضوع پر آج ہم بات کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کیا تھا؟ تو سبھی جانتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کی پیدائش سے پہلے کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار مخلوق میں سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ اس سوال کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، جب تک تم ان کو پکڑے رہو گے، یعنی ان پر عمل کرتے رہو گے، تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک۔ لہٰذا ہم اس سے پہلے قرآن کریم کی رہنمائی حاصل کرتے ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہی ہے جس نے بنایا آسمان اور زمین 6 دن میں، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ یعنی زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے اللہ پاک کی سب سے پہلی مخلوق پانی تھا۔ ایک اور جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور پانی سے ہم نے ہر جاندار کو پیدا کیا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے، کیا تم خدا کا انکار کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین کو پیدا کیا، اور کیا تم دوسروں کو اس کا برابر ٹھہراتے ہو؟ خدا تمام عالموں کا پروردگار ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اسی نے زمین کے اوپر پہاڑ قائم کیے، اور اسی نے زمین میں برکت رکھی، اور زمین پر رہنے والوں کے خزائن بھی اسی زمین پر مقرر کر دیے۔ یہ سب کچھ 4 دن میں مکمل ہوا۔ دریافت کرنے والے کے لیے یہ واضح بیان اور پورا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کی جانب توجہ فرمائی، اور وہ اس وقت ایک دھواں سا تھا اس سے، اور زمین سے ارشاد فرمایا، تم دونوں حاضر ہو جاؤ، خوشی سے یا دباؤ سے۔ انہوں نے عرض کیا، ہم دونوں خوشی سے حاضر ہیں۔ 2 دن میں ان کو 7 آسمان بنا دیا، اور ہر ایک آسمان میں اس کے مناسب حال حکم بھیج دیا، اور ہم نے آسمان اور دنیا کو چراغوں یعنی ستاروں سے آراستہ کیا، اور نیز اس آسمان کی دنیا کی حفاظت اس خدا کا مقرر کردہ نظام ہے جو کمال قوت اور کمال علم کا مالک ہے۔ زمین اور اس کے متعلق چیزیں یہ سب 4 دن میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکمل ہوئی۔ وہ 2 دن میں زمین بنائی گئی، اور 2 روز میں اس کے متعلق یعنی زمین میں قسم قسم کے درخت، میوے، پھل، غلے، حیوانات وغیرہ فرمائے۔ زمین کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی۔ آسمان کے وجود میں آنے سے پہلے ہر طرف دھواں ہی دھواں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے، پھر آسمان و زمین کے ملاپ سے دنیا بسائی گئی۔ آسمان سے سورج کی شعاعیں، گرمی پڑی ہوئی ہوائیں اٹھیں، ان سے گرد اور بھاپ اور چڑھی، پھر پانی بن کر بارش برسی، جس کی بدولت زمین سے طرح طرح کی چیزیں پیدا ہو گئی۔ زمین و آسمان کے متعلق یہ سب کام اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں مکمل فرمائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین 6 دن میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین پر پہاڑ قائم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا فرمایا تو وہ حرکت کرنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا فرما کر زمین پر رکھا تو زمین کی حرکت بند ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ یہ نظام نہ فرماتے تو زمین ہمیشہ حرکت کرتی رہتی۔ ذرا تصور کریں کہ اگر کسی جگہ جب زلزلہ آتا ہے اس وقت کیا حالت ہو جاتی ہے۔ جس کو موقع ملتا ہے تو لوگ جان بچانے کے لیے گھروں کو چھوڑ جنگلوں بیابانوں میں نکل بھاگنے کی فکر کرتے ہیں، اور اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ بھاگنے کا موقع ہی نہیں ملتا، لیکن لوگ سوتے سوتے ہی لقمہ اجل ہو جاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ زمین کی حرکت روکنے کے لیے پہاڑوں کو اس پر قائم نہ فرماتے تو کیا ہوتا؟ اس کا تصور آپ کر سکتے ہیں۔ یمن کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں علم دین سیکھنے کے لیے حاضر ہوئے۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اس عالم کی ابتدا کیسے ہوئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کے وجود سے پہلے صرف اللہ تعالیٰ کی پاک ذات تھی، اس سے پہلے کچھ بھی نہ تھا، اور اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا، اور لوح محفوظ میں ہر چیز کو لکھ دیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کے وجود سے 50,000 سال پہلے جملہ مخلوق کے لیے جو بھی مقرر کر دیا تھا،
اس سب کو لوح محفوظ میں جمع کر دیا تھا۔ آسمان و زمین سے پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرما کر اس کو حکم دیا کہ لکھ۔ قلم نے دریافت کیا کیا لکھوں؟ حق تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا جو قیامت تک مقرر ہوگا وہ سب لکھ لو۔ تو قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب کچھ قلم نے لکھ لیا۔ زمین و آسمان کے وجود سے پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک ہوا جس سے پانی کی لہریں پھٹ کر پانی کی سطح پر گول کی شکل میں ایک بلبلا پیدا ہوا، اس سے اللہ تعالیٰ نے سارے زمین کو مرکب فرما کر اس کو پانی کی سطح پر بھیجا دیا۔ محترم عزیز دوستو، جو کچھ بیان ہو چکا ہے اس کام کو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو کیسے پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کائنات میں کیا تھا؟ نبی اور پیغمبر اللہ تعالیٰ کے مخصوص اور معصوم بندے اور انسان ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے منتخب فرماتا ہے۔ جو گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکام بندوں تک پہنچاتے ہیں، کسی حکم کو چھپاتے نہیں۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور سب سے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا اور قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نبوت ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبی اور رسولوں کو لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا، جن کے تعداد اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے۔ نبوت عطیہ خداوندی ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہا یہ اعزاز بخشا۔ یہاں یہ بتانا بھی معلومات میں اضافے کا باعث ہوگا کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے۔ نبی اور رسول میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ یہ کہ رسول اس پیغمبر کو کہتے ہیں جس کو نئی شریعت اور نئی کتاب دی گئی ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور نبی ہر پیغمبر کو کہتے ہیں، خواہ ان کو نئی شریعت اور نئی کتاب دی گئی ہو یا پھر نہ دی گئی ہو۔ محترم عزیز دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔